السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو پہلی مرتبہ دہراتی ہے دھوکے کی طرح اور دوسری مرتبہ دہراتی ہے سانحے کی طرح۔ اب سپریم کورٹ کے اندر پاکستان کے نئے نوے پرائم منسٹر کے حوالے سے تاریخ نے اپنے آپ کو دہرانا شروع کر دیا ہے۔ آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے شو کاز نوٹس دے دیا راجہ پرویز اشرف صاحب کو اور کہا ہے کہ آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے کورٹ کے وہ آرڈرز جن کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنے کو آپ کو کہا گیا تھا اور اس سے پہلے جن پرائم منسٹر نے امپلیمنٹ نہیں کیا، ان آرڈرز کی امپلیمنٹیشن نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ہمیں نکال باہر کرنا پڑا، ڈسکوالیفائی کرنا پڑا۔ تو اب راجہ پرویز اشرف صاحب 27 تاریخ کو عید کے بعد بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کورٹ نے کیا کرنا ہے، چارجز بھی فریم ہو سکتے ہیں، کوما اور پیراگراف بھی شاید چینج نہیں ہوئے، آرڈر اور چارجز ریمین دا سیم۔ معاملہ وہی ہے کہ حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ این آر او کے تمام کیسز کو کھولا جائے، بشمول وہ کیس جو سوئس کورٹس کے اندر پڑا ہوا ہے جس کے اندر مبینہ طور پر آصف علی زرداری صاحب کے پیسے انوالو ہیں۔ کیا واقعتاً تاریخ اپنے آپ کو بطور سانحے کے دہرا رہی ہے پاکستان میں؟ سید فخر امام صاحب سیزن پولیٹیشین ہیں، تاریخ کے اور سیاست کے سانحے اور ہائی پوائنٹس دونوں نے دیکھے ہیں۔ فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی، ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے ساتھ فیصل شکیل صاحب ہیں، آج کورٹ میں تھے، ایکسپریس نیوز ان کا تعلق ہے اور اس آرڈر کی طرح پہلے آرڈرز کے اوپر بھی ان کی نظر گہری رہی ہے۔ دیٹس پارٹ آف ہز بیٹ۔ فیصل، تھینک یو ویری مچ۔ جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی صاحب، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان، ہمارے ساتھ کراچی سے موجود۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو سعید صاحب، کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا کیس آیا جس کے اوپر اتنا ہائی پروفائل کیس ہو، بینچ بھی وہی ہو، چارج بھی وہی ہو، پرائم منسٹر صرف دوسرا ہو اور ممکنہ طور پر اس پرائم منسٹر کی قسمت کا فیصلہ بھی وہی ہونے والا ہو جو دوسرے پرائم منسٹر کا ہوا؟ Isn't this unique؟ یہ کس قسم کی صورتحال؟ دیکھیے، ایسا کوئی آئیڈینٹیکل کیس تو ہمارے سامنے نہیں آیا، نہ پاکستان کے تاریخ میں کوئی آپ کو ایسا کوئی کیس ملے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا بالکل ہی عجیب و غریب کیس ہے کہ ایک پرائم منسٹر سے کوئی اس لیے قربان کر دیا گیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی تعمیل نہیں کی، اور ان کی جگہ جو نیا پرائم منسٹر آیا اس کے سامنے بھی وہی مسائل ہیں جو پہلے والے کے سامنے تھے۔ تو ایسا آپ کو ہمارے اپنی تاریخ میں تو ایسا کوئی کیس نہیں ملے گا، اور ایسے کیس بہت ریئر ہوتے ہیں کیونکہ جو ڈیموکریٹک معاشرے ہوتے ہیں ان کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ عدالتی احکامات کو اس طرح سے پامال کیا جائے اور اس کو پورا نہ کیا جائے۔ اچھا، لیکن جیسے صاحب قضا کلامی ہوتی ہے، اسی نقطے آپ کے نقطے پر میں ذرا فالو اپ سوال کروں تو چونکہ ایسا کوئی کیس پہلے سامنے نہیں ہے تو معزز جج صاحبان کے لیے بھی یہ بڑی ایک آکورڈ سچویشن ہے، کیونکہ نہ وہ پریزیڈنٹ کے اوپر ریلائے کر سکتے ہیں، نہ اس قسم کا کوئی ریفرل ان کے پاس موجود ہے۔ یہ پیورلی ان کو ایک نئی جوڈیشل تاریخ رقم کر رہے ہیں عملاً خود ہی، کیونکہ کسی قسم کی کوئی مثال آپ نے فرمایا نہیں ہے۔ دیکھیے، جہاں تک کہ جوڈیشری کا تعلق ہے ان کے سامنے تو پچھلے وزیر اعظم کی مثال موجود ہے، پریسیڈنس تو ان کے پاس پچھلا والا موجود ہے، اس لیے ان کو تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے پاس اپنا ہی پریزیڈنس موجود ہے، فخر امام صاحب ججز کے پاس اپنا ہی پریزیڈنس موجود ہے۔ وی ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ ہوگا، لیکن جو ہمیں سرپرائز ہوا وہ یہ کہ حکومت کا رسپانس کتنا مختلف نہیں تھا۔ وی ور تھنکنگ کہ شاید آج کچھ تھوڑا سا رسپانس پچھلے پرائم منسٹر کی نسبت، لیکن ویسے ہی ہے جیسے کورٹ نے چارج فریم کیا، یہ شو کاز نوٹس دیا، حکومت کا رسپانس بھی بالکل ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اصل میں بات میرے خیال میں یہاں دو پہلو مجھے نظر آتے ہیں، ایک ہے پولیٹیکل اور ایک ہے لیگل جوڈیشل۔ اور پاکستان کی جیسے آپ نے کہا کہ پریسیڈنٹس ہمارے ملک میں بہت کم نظر آتے ہیں، اور ہماری جو پالیٹکس رہی ہے جس میں انٹرپشنز ہوتی رہی ہیں، ملٹری انٹرونشنز، اس کی وجہ سے ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کے اندر بھی ایک کچھ اس قسم کی سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں ہماری سوچ کچھ مختلف ہوتی ہے، جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہماری کچھ مختلف سوچ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ٹرینڈ ایسا بن جاتا ہے کہ وہاں ڈس ایگریمنٹ، ڈسینٹ کہہ لیں، مختلف آراء کا ماحول کم و بیشی ہوتا ہے، اور صرف اس حکومت میں نہیں، میرے خیال میں بیشتر ہماری حکومتیں ایسی ہیں۔ اور پھر یہ کیونکہ ایک پوائنٹ آف ویو لیا گیا پچھلے کیس میں جس میں سابقہ وزیر اعظم صاحب کے لیے اس وقت جو ایک قبال بنا ہوا تھا، اور میرے خیال میں بیشتر وہی لوگ ہیں جو اس وقت بھی شاید مشاورت میں شریک ہیں، تو اس لیے اب نظر یہی آ رہا ہے کہ اب تک، پر ہو سکتا ہے کہ جیسے اب کچھ وقت ملا ہے اور
میری تو اپنی یہی سوچ ہے کہ کوئی اگر مڈ وے راستہ نکل آئے، کیونکہ کلیش آف انسٹیٹیوشنز، کلیش آف آرگنز آف اسٹیٹ جنہوں کہا جا سکتا ہے، آرگنز آف اسٹیٹ، اگر ہم اس کو کلاسک نظریے سے دیکھیں تو نہ ملک کے فائدے میں ہے، نہ قوم کے، نہ عوام کے۔ اچھا، دلچسپ بات رہی ہے کہ جب بھی کلیش آف آرگنز آپ نے ذکر کیا، وہ کیونکہ اس سے ریاست، اور یہی ہمیں اصطلاح استعمال کرنی چاہیے کہ ریاست کے ادارے اس کے اندر انوالو ہیں، تو ہر کوئی یہ ڈینائی کرتا ہے نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کورٹ سے پوچھو کہ نہیں ہمارا، ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، حکومت سے پوچھو کہتے نہیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا تو کورٹ کے ساتھ۔ مڈل وے فیصلہ آج کورٹ میں تھے دوسرے رپورٹرز کے ساتھ، کیا مڈل وے نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پچھلے کیس کی پروسیڈنگز کم از کم اب ہمیں بھی ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری میموری کے اندر وہ فریش ہے کیا ہوا، کوئی مڈل وے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، مڈل وے کا جہاں تک تعلق ہے تو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے پچھلی سماعت پر بات کی تھی کہ دو اداروں کے درمیان تصادم ہے، اور کیونکہ پولیٹیشنز بائی دیئر ٹریننگ ان کے پاس موجود ہوتا ہے کچھ لینے اور دینے کا عمل، تو وہ کر سکتے ہیں اس کو، تو آپ یہ جائیں، اٹارنی جنرل سے کہا انہوں نے، اور اس آرڈر کو امپلیمنٹ کروا دیں۔ آج اسی آرڈر کو بنیاد بنا کر اٹارنی جنرل صاحب نے مزید وقت مانگا۔ یہ حکومت کے پاس صرف وقت مانگنا ہی ایک ٹول رہ گیا ہے، کوئی مڈل وے نظر نہیں آتا۔ اٹارنی جنرل صاحب وہ 2 ہفتوں کے درمیان میں وہ درمیانی راستہ تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ ایک طرح سے بساط بچھی ہوئی ہے جس کے اندر ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف جوڈیشری ہے، پہلا وزیر اعظم گیا، دوسرا وزیر اعظم بھی ایسا لا کے کھڑا کر دیا جو کمپرومائز تھا، اور جس کو سپریم کورٹ نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ آپ رینٹل پاور پروجیکٹس کے اندر نیب والے ان کے خلاف کارروائی کریں، یہ ان کا رول رہا ہے پہلے، تو ایک کمپرومائز وزیر اعظم پہلے ہی لا کے کھڑا کر دیا سامنے، جس کو اگر ہٹا بھی دیں تو شاید پیپلز پارٹی کو اتنا کوئی دکھ نہ ہو۔ کہتے وہ یہ ہیں کہ ہم نے خط نہیں لکھنا، اپنے دن گزارنے ہیں، اپنے دن گزارنے، خط نہیں لکھنا۔ ذرا اس کی طرف جیسے صاحب آئیں، یہ جو ابھی فیصل نے کہا کہ شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے، یہ پبلک پرسیپشن اب یہ ہو گیا ہے کیونکہ پبلک اس کو ایک بہت بڑے لیگل اینگل سے نہیں دیکھ رہی، بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل اینگل سے نہیں دیکھ رہی۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو کیس بن رہا ہے وہ پیورلی سیاسی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ججز ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ہمیں نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو پبلک پرسیپشن جو ہے، اور ہمیں عدلیہ کی پروسیڈنگ سے یہ بھی پتہ چلا کہ جج صاحبان ٹی وی دیکھتے ہیں، کم از کم ایک چینل تو وہ ضرور دیکھتے ہیں، اس کا بار بار وہ حوالہ دیتے ہیں۔ تو پبلک پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ یہ آپس میں ٹگ آف وار ہے، یہ کوئی جوڈیشل معاملہ نہیں رہ گیا۔ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ پرسیپشن جو ہے یہ قطعی طور پر بے بنیاد ہے، اس لیے کہ کوئی ٹگ آف وار نہیں ہے حکومت اور عدلیہ کے درمیان۔ عدلیہ کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کر رہی ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے تحت جو اس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ اس کو پورا کر رہی ہے۔ وہ آرٹیکل 189 190 بالکل کلیئر ہیں، اور آرٹیکل 189 کے تحت وہ تمام ادارے جو ملک کے اندر موجود ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں کہ جو ڈیسیشن سپریم کورٹ کے لیگل ڈیسیشنز آتے ہیں ان پر وہ کاربند کریں، وہ سب کے پر بائنڈنگ ہے، اس سے کسی کو استثنا نہیں ہے۔ اور 190 کے تحت بھی ملک کے تمام ادارے اس بات کے پابند ہیں کہ سپریم کورٹ جو آرڈر کرے اس کو کیری آؤٹ کریں، اس کو پورا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں تصادم کی صورتحال ذہن میں تو ہو سکتی ہے ان لوگوں کے جو اس آرڈر کو پورا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایز سچ عدلیہ کا کوئی مجھے تصادم تو نظر نہیں آتا۔ لیکن عدلیہ تو صرف یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ نے 2 سال پہلے 2-2.5 سال پہلے ایک آرڈر کیا، اور اس کے اندر جو پیراگراف 178 ان کے ججمنٹ کا ہے وہ بہت کلیئر ہے، اس میں اسپیسیفک ڈائریکشن دی گورنمنٹ کو کہ آپ اس طرح کا ایک خط لکھ دیں، کیونکہ یہ این آر او کے تحت جو تمام چیزیں ہیں وہ کالعدم قرار دی گئی ہیں، اس لیے وہ خط جو لکھا گیا تھا اٹارنی جنرل نے جو لکھا تھا سوئس گورنمنٹ کو کہ پاکستان گورنمنٹ اس میں سول پارٹی نہیں رہنا چاہتی اس کیس میں، وہ اس کو واپس لیا جائے، اس میں کوئی پروسیکیوشن کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اس میں ایک سمپل لیٹر جائے گا جو لکھنا چاہیے تھا، اگر آپ ججمنٹ کو پڑھیں تو اس میں صرف یہ ڈائریکشن تھا کہ آپ اس خط کو واپس لیں۔ قطع کلامی ہوتی ہے، یہ قطع کلامی ہوتی ہے۔ آپ کے نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ امپریشن، یہ عدلیہ قانون اور آئین کے تابع رہ کر کام کر رہی ہے، درست بات آپ نے فرمائی، لیکن یہ صرف پبلک پرسیپشن نہیں ہے، یہ نان بائی کی دکان کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ یہ جب اعتزاز احسن صاحب جیسے جید جو تشریح کرنے والے آئین کے اور سمجھنے والے ہیں، وہ بی بی سی اردو سروس کو انٹرویو دیتے ہیں اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے، بہت آزاد ہے، بلکہ آج کل تو آئین سے بھی آزاد ہے، تو یہ پرسیپشن جو ہے
وہ صرف ایک عام گوسپ کارنرز کے اندر نہیں ہے، یہ جو لیگل مائنڈز ہیں پاکستان کے جن کو ہم کوٹ کرتے رہے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہنا شروع کر دی ہے۔ دیکھیے آپ اس بات کو نہ بھولیں کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بڑے سرگرم کارکنوں میں سے ہیں، اور وہ پچھلے مقدمے میں پرائم منسٹر کے وکیل بھی تھے اور وہ اس مقدمے کی پیروی بھی کرتے رہے، تو ان کے ویو کو آپ اس طرح سے نہیں لے سکتے کہ جس طرح سے کہ ایک ایکسپرٹ کے ویو ہونے، نیوٹرل ایکسپرٹ کے ویو ہوتے ہیں۔ اوکے، لیٹ می ٹیک اے بریک ہے اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں کہ کیا واقعتاً دوسرے پرائم منسٹر کے ساتھ اگر وہی ہوا جو پہلے پرائم منسٹر کے ساتھ ہوا، جو ٹرینڈ ہے آج کی پروسیڈنگز کے بعد یہی لگتا ہے، تو فخر امام صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا عدلیہ واقعتاً پبلک پرسیپشن کے اندر اپنے آپ کو حتمی طور پر اور پارٹی سے بالا جو نیوٹرلٹی کا تصور ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو پورا کروا پائے گا یا نہیں کروا پائے گی؟ دوسرا پرائم منسٹر اگر گیا اسی عدلیہ کے ہاتھوں، اسی بینچ کے ہاتھوں، تو پبلک پرسیپشن اور پولیٹیکل ڈیبیٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اسٹے ٹیونڈ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔